فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 990 12 ستمبر 2022۔ سوال: گوگل پر ایک اپلیکیشن ہے کوپ جس میں کم سے کم $56 انویسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 ٹاسک ملتے ہیں آپ کو جن سے $3 سے $4 آمدن ہوتی ہے، اور اگر کسی دوست کو آئی ڈی بنا کر دیں اور اس میں اپنا ریفرنس نمبر ایڈ کر دیں تو پرافٹ زیادہ ہو جائے گا۔ جتنے بندوں کو ایڈ کروانا اتنا زیادہ پرافٹ، اور اس کے ساتھ $56 سے جتنے زیادہ ڈالر انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا۔ جیسے $56 پہ $3 ملتے ہیں، 100 سے اوپر کروائیں گے تو $6 سے زیادہ پرافٹ بنے گا۔ جو پیسے انویسٹ کرنے ہیں وہ کمپنی یعنی اپلیکیشن میں جو اکاؤنٹ بنتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہی رہتے ہیں۔ کمپنی کہتی ہے ہم آپ کے پیسوں سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں سے جتنے پیسے آپ کے ہوتے ہیں اس حساب سے پرافٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا زیادہ پرافٹ۔ اور ہمارے کام کرنے کا یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اپلیکیشن کھول کر بس ٹریڈ کے آپشن پر جا کر 10 بار کلک کرنا ہے۔ زیادہ پرافٹ زیادہ پیسے اکاؤنٹ میں رکھنے سے ملتا ہے یا زیادہ بندوں کو اپنے ریفرنس سے پیسے جمع کروانے پر؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کیا یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس قسم کی ایپس اور کمپنیاں آج کل عام ہے۔ اس میں کئی ایک قباحتیں موجود ہیں۔ مثلا نمبر 1، اس میں ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے پیسوں سے کاروبار کر کے اس کا منافع آپ کو دیتے ہیں، حالانکہ کاروبار میں اصول یہ ہے کہ انسان نفع اور نقصان ہر دو چیزوں میں شریک ہوتا ہے، جبکہ اس میں صرف نفع کی ہی بات کی جاتی ہے، نقصان کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ پیسے اکٹھے کر کے لے کر اچانک غائب اور فرار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کاروبار سے آمدن نہیں بلکہ پیسے کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر جتنے زیادہ پیسے آپ جمع کرواتے ہیں اسی قدر آپ کا پرافٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر سود ہے۔ نمبر 3، لوگوں کو اپنے ریفرنس سے ایڈ کروانا اور اس وجہ سے آپ کی آمدن میں اضافہ ہونا یہ بھی درست نہیں۔ یہ کام در حقیقت نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہی ایک قسم ہے جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں جوئے، سود، مالی استحصال، دھوکہ دہی وغیرہ کئی ایک باتیں موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے فتویٰ نمبر 886 اور 969 ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔